مڈل ایسٹ کئی عرصے سے انسٹیبلٹی کا شکار ہے، جہاں ریجنل کانفلکٹس، شفٹنگ الائنسز، بیلنس آف پاور کو شیپ دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں جنگیں صرف محاذوں کے لیے نہیں لڑی جاتی۔ یہاں انفلوئنس، اسٹریٹجک ایکسس اور ریجنل لیڈرشپ کے لیے بھی خاموش سٹرگل ساتھ ساتھ جاری ہے۔ یمن کی پرولونگ وار، سوڈان کی وائلنٹ پاور سٹرگل اور لیبیا کے فریکچر سٹیٹ سے لے کر صومالی لینڈ کے ابھرتے ہوئے لیکن متنازع کردار، یہ سب ریجنل کمپٹیشن کی مختلف جھلکیاں ہیں۔ اس کنٹیکسٹ میں ہم انالائز کریں گے کہ یونائٹڈ عرب امارات ریجن میں ایک سٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے یا پھر ایز اے اسٹریٹجک سپوائلر۔ کیا یو اے ای کی سائلنٹ سٹرگل نے اسے سعودی عرب کے اگینسٹ لا کھڑا کیا ہے؟ یمن دنیا کے موسٹ کمپلیکس اور پروٹریکٹڈ کانفلکٹس میں سے ایک ہے، جہاں سول وار، ریجنل انٹرونشن اور انٹرنل فریگمنٹیشن نے اس کو شیپ کیا ہے۔ جیوگرافیکلی یمن ایک چوک پوائنٹ ہے جو ریڈ سی اور انڈین اوشن کو ملاتا ہے۔ کرنٹ سچویشن میں یمن میں میجر ایکٹرز یمنی گورنمنٹ، ہاؤدی موومنٹ، سدرن سیپریٹسٹ فورسز، ٹرائبل ملیشیا اور ادر ریجنل اور انٹرنیشنل بیکرز شامل ہیں۔ یمن کی گورنمنٹ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہے اور یمن کے کچھ سدرن اور ایسٹرن پارٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایس ٹی سی یمن کے ساؤدرن پارٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کی انڈیپینڈنس چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ پہ اپنی آرم فورسز کو مینٹین کرتی ہے۔ ہاؤدیز یمن کا ناردرن پارٹ کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی اپنی گورننس سٹرکچر ہے۔ ہاؤدیز کو ایران سپورٹ کرتا ہے جبکہ ہاؤدیز سعودی عرب کے اگینسٹ ہیں۔ ریسنٹلی ریڈ سی میں شپنگ اٹیکس کی وجہ سے ہاؤدیز لائم لائٹ میں رہے۔ یمن کی گورنمنٹ کو سعودی عرب اور اس کے ایلائز سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ملیٹریلی ویک اور انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے۔ سعودی عرب آفیشلی یونائٹڈ یمن کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کی فریگمنٹیشن نہیں چاہتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ ایس ٹی سی ساؤدرن یمن کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتی ہے اور اس کی کی پورٹس پہ اپنا کنٹرول چاہتی ہے۔ فارملی یو اے ای سعودی عرب کی کولیشن کا پارٹ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ساؤدرن فورسز کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ سعودی عرب نے 2015 میں اپنی ایلائز کے ساتھ یمن میں انٹروین کیا تھا تاکہ وہاں سٹیبلٹی کریٹ کی جا سکے۔ سعودی عرب کی فرسٹ پرائیورٹی اپنی بارڈرز کی سیکیورٹی اور ایران کا انفلوئنس ریڈیوس کرنا تھا۔ یہاں کوشچن ریز ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ یو اے ای کو سعودی عرب کے اگینسٹ آنا پڑا؟ یو اے ای کے میجر آبجیکٹیوز پاور پروجیکشن، ملٹری فٹ پرنٹ، کنٹرول آن اسٹریٹجک سی پورٹس، سی لینز ایٹسٹرا شامل ہیں۔ یو اے ای اپنی کمپنی ڈی پی ورلڈ کو ریجنلی ڈومینیٹ رکھنا چاہتا ہے، سعودی عرب کی ڈومیننس کو ریڈیوس کرنا چاہتا ہے۔ یو اے ای کے رول کو سمجھنے کے لیے سوڈان ہماری سیکنڈ کیس اسٹڈی ہے۔ 2023 سے سوڈان میں سول وار جاری ہے۔ سوڈان میں ریپڈ سپورٹ فورسز آر ایس ایف ایک پاورفل پیراملٹری گروپ ہے جو ایک کی پولیٹیکل اور ملٹری پلیئر ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورس کی ایکٹیویٹیز سوڈان کی انسٹیبلٹی کا میجر فیکٹر ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق سوڈان کی منرل اور گولڈ کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ انسٹیبلٹی کا میجر سبب ہے۔ سوڈان میں آر ایس ایف گولڈ کی مائنز پہ کنٹرول کرتی ہے، اس کے ٹریڈ نیٹ ورکس پہ بھی کنٹرول کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کافی انڈیپینڈنٹ ریونیو مل جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ گولڈ آر ایس ایف کے لیے ایک اسٹریٹجک ویپن ہے جو اس کی ایکٹیویٹیز کو فنڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ یو اے ای کا سوڈان کی گلوبل ٹریڈ سے گہرا تعلق ہے، جس کے تانے بانے آر ایس ایف سے جا کے ملتے ہیں۔ یو اے ای سوڈان میں آر ایس ایف کو فائنانشل، لاجسٹیکل اور پولیٹیکل سپورٹ دیتا رہا ہے، لیکن یہ سپورٹ انڈائریکٹ رہی ہے۔ یو اے ای کی سپورٹ آر ایس ایف کو اپنے سیمی انڈیپینڈنٹ پاور سینٹر سٹیٹس کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتی رہی ہے۔ اس چیز کو سوئس ایڈ کی رپورٹ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹو انڈرسٹینڈ وار ان سوڈان وی مسٹ فالو گولڈ اینڈ اٹ لیڈ اس ٹو یو اے ای۔ سوڈان اپنا کیس یو اے ای کے اگینسٹ آئی سی جے پہ بھی لے کے جا چکا ہے کہ یو اے ای آر ایس ایف کی سپورٹ کی وجہ سے جینوسائیڈ کنونشن کی وائلیشن کا مرتکب ہوا ہے۔
اس کے علاوہ سوڈان UN سیکیورٹی کونسل پہ اپنی کمپلینٹ درج کرا چکا ہے کہ UAE RSF کی سپورٹ کی وجہ سے سوڈان میں اگریشن کا سبب بنا ہے۔ 2025 میں یورپین یونین نے سوڈان کے ہیومینٹیرین کرائسس پہ ایک کانفرنس آرگنائز کی تھی جس میں سوڈان نے UAE کی پارٹیسپیشن کو آبجیکٹ کیا تھا۔ اب ہمارا نیکسٹ کیس سٹڈی لیبیا ہے۔ 2011 میں معمر قذافی کے فال کے بعد سے لیبیا پولیٹیکلی فریگمنٹڈ، ملیٹری ڈیوائیڈڈ رہا ہے۔ لیبیا کرنٹلی دو ایڈمنسٹریشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ گورنمنٹ نیشنل یونٹی اور دوسرا خلیفہ حفتار لیڈ ایڈمنسٹریشن۔ انٹرنیشنل رپورٹس سبسٹینشیٹ کرتی ہیں کہ UAE لیبیا میں UN پیس پروسیس کو انڈرمائن کرتا رہا ہے کیونکہ اس نے UN ریکگنائزڈ گورنمنٹ کے اگینسٹ خلیفہ حفتار کو فائنانس کیا اور آرمز پرووائڈ کیا۔ اس کے علاوہ UAE نے خلیفہ حفتار کو 2019 میں ٹریپولی پہ اٹیک پہ سپورٹ کیا۔ UAE کے نیگیٹو رول کے کنٹیکس میں صومالیہ ہمارا نیکسٹ کیس سٹڈی ہے۔ ریسنٹلی اسرائیل نے ساری دنیا کے اگینسٹ جا کے صومالی لینڈ کو ریکگنائز کیا جو کہ صومالیہ کی سوورنٹی کی وائلیشن ہے۔ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق اسرائیل کو UAE کی بیکنگ حاصل تھی۔ یہاں کویسچن ریز ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ UAE اپنے ریجنل کنٹریز کے اگینسٹ اپنی پالیسی اڈاپٹ کیے ہوئے ہے۔ یہاں سائلنٹ اسٹرگل فار لیڈرشپ ایک پرومیننٹ وجہ نظر آتی ہے۔ UAE ایک ویلتھی ڈائیورسفائڈ اکانومی ہے جس کا میجر ریونیو آئل، ٹریڈ، ٹورزم، فائنانس اور ریئل اسٹیٹ سے آتا ہے۔ اکنامکلی یہ ریجنلی کافی انفلوئنشل ہے۔ سعودی عرب نے بھی اپنی اکنامک ڈائیورسیفیکیشن کے لیے ویژن 2030 اناؤنس۔ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور UAE کے بیچ میں کمپٹیشن فار انفلوئنس نوٹس کیا جا سکتا ہے جو کہ وقت کے ساتھ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، اور یہ کمپٹیشن جن ایریاز میں ہوگا وہ فارن انویسٹمنٹ، ایئر لائنز، ٹورزم ایٹسیٹرا شامل ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔